مہمان کو رحمت کہتے ہیں، لیکن ہر گھر میں کچھ قانون ہوتے ہیں، تو دینی لحاظ سے مہمان کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان وہ ہے جو اس علاقے کا رہنے والا نہ ہو جہاں سے وہ آیا ہے، اس جگہ رہنے کے لیے اس کے پاس آپ کے علاوہ کوئی وسائل نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے کام کے لیے نہ آیا ہو۔ آپ کے ہاں جو مہمان ہوتے ہیں وہ تعلقات کے حوالے سے مہمان ہوتے ہیں، یہ مہمان شریعت کے حساب سے نہیں آتے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اسے کہیں کہ نماز کے لیے چل، مگر مہمان کہتا ہے کہ میں تو ٹھہر کر نماز پڑھوں گا، یہ تو آپ کے تعلق کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں جتنے مہمان آتے ہیں یہ تعلقات کی بنا پر آتے ہیں۔ ویسے اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ کچھ انسان مزاجن مہمان ہوتے ہیں اور کچھ انسان مزاجن میزبان ہوتے ہیں، اور یہ بھی انسان کا ایک مزاج ہے کہ کچھ لوگ خود کو گھر میں ہی مہمان سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو دنیا کے اندر مہمان سمجھتے ہیں کہ وہ آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، دنیا کی رہی اور وہ واپس چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مہمان ہیں۔ تو اب بات یہ بنی کہ مہمانوں کے گھر پر مہمان آ گئے اور پردیسی کے گھر دوسرے پردیسی آ گئے، اس طرح بات دور تک چلی جائے گی۔ آپ کی بات کا آسان جواب یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ شخص اپنے مہمان ہونے کے عمل سے آپ لوگوں کو گراں نہیں گزرتا تب تک اسے مہمان نہ سمجھو، اور اگر آپ کی برداشت آپ کی کمر توڑ رہی ہے تو پھر آپ اس سے معذرت کر لو۔ اگر وہ چاہت والا ہے تو دعا کرو کہ اور کچھ دن ٹھہر جائے، یعنی اگر پسندیدہ ہے تو کچھ روز اور ٹھہرے، اور اگر ناپسند ہے تو پھر اس کا آپ تکلف نہ رکھو، کیونکہ آپ سے اس کا مزاج نہیں ملتا۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ناپسند کرتے کرتے کچھ سخت بات کہہ بیٹھو کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو میں نے تمہیں کھلا دیا ہے، ورنہ یہ بھی نہ کھلاتا۔ مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بندش میں نہ رکھو، مہمانوں کے ساتھ بڑے حساب سے رابطہ رکھو۔ وہ آدمی آپ کے ہاں مہمان ہونا اچھا لگتا ہے جس کے ہاں جا کے آپ کو ٹھہرنا پسند کرے۔ اگر آپ کو اس کے ہاں جا کے ٹھہرنا پسند نہیں ہے تو جب وہ آپ کے ہاں ٹھہرے گا تو آپ کو ناپسند ہوگا۔ یہ قرب والے کی بات ہے۔ اگر وہ نامحرم ہے تو اس کو گھر میں احتیاط سے رکھا جائے، یا مہمان سرائے بنائی جائے، یا اس طرح الگ رکھا جائے کہ یہ مردانہ ہے اور یہ زنانہ ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ نہیں ہے تو پھر اس کو کہیں اور سٹے کرا دیا جائے، تکلیف سے مہمان نہ رکھا جائے۔ مہمان جو آپ کی زندگی پر ایکسٹرا بوجھ بنے، یعنی کہ جو آپ کی نارمل لائف سے ہٹ کے ہو، تو وہ مہمان نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاں جو کچھ پکتا ہے اس کو بھی وہی کچھ کھلایا جائے اور آپ کے ہاں ایسے آئے جیسے آپ ہی کے ہاں رہتا ہے تو پھر وہ مہمان صحیح ہے۔ اور اگر مہمان تکلف بن جائے، تکلیف بن جائے، تو آپ اسے ایک آدھ دفعہ کھانا کھلا کے معذرت کر لیں تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مہمان آپ کا رشتہ دار اپنا ہے اور کچھ زیادہ عرصہ ٹھہر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خرچ بڑھ رہا ہے تو یہ کبھی نہ سوچیں۔ مثلا رشتہ داروں میں بھانجا آ گیا یا کوئی بھتیجا آ گیا اور گھر میں آ کے مہمان ٹھہرا، اور آپ کہو کہ سمجھتا ہی نہیں کہ حالات کیسے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اسے کیا مجبوری اور تکلیف ہے جس میں گاؤں کا یہ آدمی آیا ہے۔ اس وقت آپ اپنے مزاج میں گرانی نہ پیدا کرنا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جس نے آپ کو کھانا دیا ہے اسی نے مہمان کو بھیجا ہے، وہ آپ کو کھانا پہلے دے چکا ہے اور مہمان بعد میں بھیجتا ہے، اس کا رزق لکھا ہوا، شکر کرو کہ وہ آپ کے دسترخوان پہ آیا ہے، ورنہ رزق اس کا لکھا ہوا اور کھاتے آپ رہتے۔ ایک درویش کے پاس ایک مہمان آیا، وہ کھانا لائے اور کہا بسم اللہ کیجیے۔ مہمان نے کہا میں تو بسم اللہ نہیں کہتا کیونکہ میں تو یہودی ہوں۔ درویش نے کہا کہ اگر تو یہودی ہے تو چل دوڑ یہاں سے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آواز آئی کہ آج کے بعد تیری نماز بند ہے، تو ہمارے کسی کام کا آدمی نہیں۔ جو شخص ہمیں نہیں مانگتا، ہم اسے 60 سال سے رزق دیتے آ رہے ہیں، تمہارے پاس آیا
اور تم نے میرا بہانہ بنا کے اسے گھر سے نکال دیا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ رب ہونے میں یعنی پالنے میں دین نہیں ہے، ربوبیت کے عالم میں دین نہیں ہے۔ اگر بکری بھوکی مر جائے تو آپ پر سخت حساب آ سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکم آ گیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر وہ ایمان والا نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو بھوکا ہونا چاہیے، مومن اور کافر کی بات نہیں ہے، تو شرط یہ ہے کہ بھوکا ہونا چاہیے۔ اگر بھوکے کے پاس کھانا نہیں ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، جس طرح رب بھوکے کو کھانا دیتا ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والا۔ آپ ربوبیت کے طور پر کھانا کھلاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر مسلمان ہے تو کھانا دینا ہے، اس طرح کھلاؤ جس طرح رب کھلا رہا ہے سب کو، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، اور زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو بھی، یعنی جو بھی اس زمین پر مخلوق ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ ذات ہے، اور رب اس کی ایک صفت ہے یعنی پالنے والا۔ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ سورج کو روشنی دیتا ہے اور دریا کو پانی اور روانی دیتا ہے، مچھلیوں کو پالنے والا ہے اور ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ وہ ہندو مسلم سب کائنات کا رب ہے۔ اللہ تمہارا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ آپ کا معبود ہے، اور رب جو ہے یہ سب کا ہے۔ جب آپ یہ مان لیں کہ آپ کو رزق رب نے دیا ہے، وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا نام بھی رب ہے، اس رزق میں سے اگر اس کی کائنات کا کوئی بھی ضرورت مند ذی جان انسان آپ سے تقاضا کرے تو کھانے کا انکار نہ کرنا، جس طرح رب انکار نہیں کرتا۔ رب نے کبھی کسی سے انکار کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانتے نہیں ہو تو میں تجھے رزق نہیں دیتا۔ اللہ اس لیے اللہ ہے، گریٹ اس لیے ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو بھی سرو کرتا ہے، بلکہ انہیں پہلے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ نہ ماننے کی وجہ سے میں نے اسے کھانا نہیں دیا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ربوبیت کے عمل میں کہیں اسلامیت نہ ڈال دے۔ اگر کسی شخص کو کھانے کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس آئے تو وہاں بڑی فیاضی کے ساتھ اسے کھانا کھلاؤ، اور جو شخص صرف کھانے کی نیت سے آئے اس کو چیک کر لو۔ مثلاً آپ باہر کے کسی ملک رہتے ہیں اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ہوٹل میں ٹھہراؤ، جبکہ اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں، تو اس کو اوائڈ کرو، کیونکہ یہ اس کا پیشہ ہے، اور پیشہ ور مہمان سے بچو، لیکن پیشہ ور میزبان ہو جاؤ، اپنا دسترخوان اوپن رکھو۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ شام کا کھانا آپ نے اپنی ٹیبل پر کسی ایک اجنبی کے ساتھ کھانا ہے تو 40 دن کے اندر آپ کو فقیری مل جائے گی۔ جس نیت سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے کسی اجنبی کے ساتھ کھانا ضرور کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا اجنبی بھیجے گا جو آپ کو فیض دے جائے گا۔ فیض گھر میں ملا کرتا ہے۔ اللہ کسی فاصلے کا تو نام نہیں ہے، اللہ فاصلے سے آزاد ہے۔ اللہ نیت کا فاصلہ طے کراتا ہے، نیت گھر میں ہوتی ہے۔ نیت یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اندر ہی اندر قبلہ رو ہو گئے تو قبلہ آپ کے روبرو ہو گیا۔ اس لیے جب آپ کی نیت اللہ ہو جائے تو آپ کوئی عمل کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ کسی بزرگ کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے، وہ سڑک پر بیٹھے مہمان کو تلاش کر رہے تھے، اس دن کوئی مہمان نہ آیا، وہ بھوکے ہی سو گئے۔ ایسے لوگ مہمان نہ آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، لہذا آپ مہمان کی عزت کریں اور پیشہ ور مہمان سے بچیں۔ مہمان ضرورت مند ہونا چاہیے، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، لیکن جو رشتہ دار آپ کے ہاں مہمان آتے ہیں ان کا ایک الگ شعبہ ہے، وہ شعبہ ذی القربہ کا ہے، یعنی وہ اقربا ہیں۔ اس لحاظ سے آپ پر واجب ہے اور خون کے لحاظ سے آپ پر ان کا حق ہے، کیونکہ کسی وسیلے سے وہ آپ کے خون کا حصہ ہے اور وہ آپ سے خون کے ان ذرات کا حصہ لینے آتے ہیں۔ ان کو اکوموڈیٹ کیا کرو، بلکہ جاتے وقت ان کو کچھ ضرور دے دیا کرو۔ اگر آپ کے تعاون سے ان کو انکریجمنٹ مل جائے تو ان کے بے شمار مسائل کانفیڈنس کے ساتھ حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گاؤں سے نیا شہر آیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا تعاون مل جائے تو اسے کانفیڈنس مل جاتا ہے
اور وہ شہر میں اپنے امکانات کو ایکسپلور کر سکتا ہے، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے۔ یہ بات کہ رشتہ دار کون ہوتے ہیں، تو آپ کے اور آپ کی بیوی کے رشتہ دار۔ اس کی حد یہ ہے کہ آپ کے اور بیوی کے فرسٹ کزن ہونے چاہیے۔ ان کو مہمانوں کے خانے میں نہ رکھنا۔ اگر استاد آ جائے تو وہ گھر کا مالک ہے، اسے مہمان نہ سمجھنا، چاہے وہ پرائمری کا استاد ہو۔ اسے کہنا کہ جو آپ نے پہلا سبق پڑھایا تھا آج بھی اس سبق کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر والد کا کوئی دوست مل جائے تو اسے والد کی طرح سمجھنا، والدہ کی کوئی کلاس فیلو مل جائے تو اسی طرح سمجھنا۔ اس لیے مہمانوں کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ اپنے پاس اپنے گھر میں ہی مہمان ہیں۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کا قیام عارضی ہو۔ تو میرا خیال ہے اگر دنیا کو مہمان سرائے کہا جائے تو آپ کی ملکیت کیا ہے؟ ایک آدمی نے گھر پر بڑا مضمون لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ چڑیا کے گھونسلے کو تباہ کر دیا جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ گھر چڑیا کا ہو اور میں اس کے گھر میں رہتا ہوں، نہ کہ وہ میرے گھر میں رہتی ہے، تو پتہ نہیں اس کا بسیرا تو بعد میں رہے گا۔ اس لیے چڑیا کو شو کر کے اڑا نہ دیا کرو۔ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے اور آپ اس کے مہمان ہو۔ اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ ان باتوں کا خیال کرو کہ مہمان کون ہے۔ جو مالک نہ ہو وہ مہمان ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ملکیت نہ جتاؤ تو آپ بھی مہمان ہو۔ ساری کی ساری ملکیت امانت ہے اور آپ مہمان ہو۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر قائم ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، کھاؤ پیو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کا میزبان ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ دنیا بھی خوشی کی بات ہے اور آگے بھی جنت ہے۔ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ کھلانے سے رزق کم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جس نے ایک بار اللہ کو رب کہا تو اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی۔ اگر انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ دیوانہ وار مہمانوں کو ڈھونڈے گا۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو یا رحمت کی کمی محسوس ہوئی اور دین میں تسکین نہ ہوئی تو فوراً مہمان کو تلاش کرے گا۔ تو مہمان رب کا ایک روپ ہے۔ اگر کسی نے ساری عمر مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، جمع مالہ و عددہ، اسے کہو کہ حج کیوں نہیں کیا تو کہے گا وقت نہیں ملا۔ ایسے شخص کے پاس رزق بے شمار ہے مگر اللہ نے اسے اپنے رستے میں قبول نہیں کیا۔ ساری عمر جمع کرتا رہا لیکن آخری وقت میں یہ جمع کس کام کی؟ اگر اللہ قبول نہ کرے تو آپ کے پاس پڑا ہوا پیسہ آپ میں بڑا غرور پیدا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا۔ یہ پیسہ عذاب ہے۔ جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ راحت جاں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کی راہ والا آپ سے کچھ لینے کے لیے آ جائے۔ اس مہمان کا شکر ادا کرو جس کی وجہ سے اللہ کی راہ میں کمپلسری خرچ کرنا پڑ گیا، ورنہ اس کا امکان نہیں تھا۔ اسی طرح سائل کنجوس کو سخی بنانے آ جاتا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، میزبان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لوگ مہمان کو ڈھونڈتے تھے، بھوکے کو ڈھونڈ کے کھانا کھلاتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ 2 دن کی بھوک رکھ کر دوسرے صحابی کے پاس چلے جاتے تھے تاکہ اس کو بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے۔ بھوکا آدمی کھانا کھاتا جائے گا اور ساتھ ساتھ دعا کرے گا کہ یا رب العالمین میری بھوک مٹ گئی ہے، اب اس شخص پر فضل کر، اس لیے ڈھونڈ کر بھوکے کو کھلاؤ، ڈھونڈ کر سائل کو پیسے دو۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کا کوئی متبادل نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے تو 10 بھوکوں کو کھانا کھلا دو۔ حالانکہ اللہ کے حکم کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا، اگر یہاں الٹرنیٹ نکال دیا کہ بھوکے کو کھلاؤ، یتیم کو کھلاؤ اور فقیر کو کھلاؤ، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم غنی ہیں اور تم لوگ فقیر ہو۔ اپنے آپ کو فقیر سمجھو، غریب سمجھو، پھر آپ کو مہمان کی قدر ہوگی۔
کہ وہ غریب بھی ہے اور غریب الدیار بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے۔ شکر کرو، اللہ نے آپ کا پیسہ قبول فرمایا۔ پرانے درویش مہمانوں کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اپنے درویش کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ شاید میری عبادت کمزور ہو گئی ہے، کوئی مہمان نہیں آیا۔ جو مستند درویش ہیں ان کے بعد بھی آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں اور لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ فقیری ہے ہی لنگر، لنگر کا جاری ہونا فقیری کی ایک خاص قسم کی سند ہے۔ اگر آپ پاک پتن میں بابا فرید رحمت اللہ کے ہاں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2-2.5 سیر اناج کھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنا کم کیوں کھایا؟ تو فرمایا میں 1 سیر بھی کھا سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے قریب پہنچ جاؤں، اس لیے میں نے زیادہ کھا لیا۔ اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے ہاں جو دیگ پکتی ہے وہ بڑی مشہور دیگ ہے۔ 120 من چاول ایک وقت میں پکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں 5 کلو چاول پکاتے ہو تو شور مچاتے ہو کہ دیگ پکا لی ہے، اور جس کا اتنا بڑا لنگر ہے وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت میں قائم ہے۔ اس طرح تعلیم دی ہے انہوں نے۔ یہ فقیری ہے۔ لفظ واس کا کیا مطلب ہے؟ واس کا معنی مدد کرنے والا، اور معنی کے ساتھ یہ مرتبہ ہے۔ غریب نواز ایک ٹائٹل ہے اور اس کا مطلب ہے غریبوں کے ساتھ نوازشی کرنے والا، یہی ان کا مرتبہ ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے لفظ داتا کا مطلب ہے دینے والا، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ فارسی میں لفظ ہے گنج بخش، یعنی خزانہ دینے والا، تو داتا کا مطلب ہے دین والا، دینے والا، یعنی کہ کھلانے والا، پلانے والا اور رونقیں لگانے والا۔ وہ خود اپنے حال میں اور فقیری میں ہے، لیکن آنے والے کے لیے لنگر خانہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ تونسا شریف چلے جاؤ تو لنگر خانہ موجود ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون آدمی ہو، بس لنگر مل جائے گا۔ اسی طرح بڑی امام سرکار رحمت اللہ پہ چلے جاؤ تو لنگر ہے، کہیں چلے جاؤ لنگر خانہ موجود ہے۔ یہ لنگر خانہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے پیسوں سے چلتا ہے، مگر آپ پیسے نہ دو تب بھی لنگر چلتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس سے وہاں پر ربوبیت کا ایگزیبیشن ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں مہمان آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا بجٹ خراب ہو گیا۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ دسترخوان کو اوپن کر دے تو دل اوپن ہو جائے گا۔ آپ کی ڈائننگ ٹیبل جتنی کھلی ہوگی آپ کا دل اتنا اوپن ہو جائے گا، دل میں کشادگی آئے گی، رزق میں کشادگی آئے گی۔ اس لیے مہمان کو ڈھونڈ کر لایا کرو، کچھ مہمان خود بخود آ جائیں گے تو مہمان برکت ہے، رحمت خداوندی کی نوید ہے۔ آپ کی کنجوسی میں سخاوت کا شعبہ ہے۔ مہمان اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اپنا دیا ہوا پیسہ اپنی راہ میں قبول کرتا ہے، اور اس مہمان کے دم سے آپ کو عزت ملتی ہے۔ آنے والا بھی مہمان ہے اور آپ بھی یہاں پر مہمان ہو۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، کہہ جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ کہتا ہے تو جانے والا ہے، کہتا ہے تو جانے والا ہے تو میں بھی جانے والا ہوں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ ہم سب جانے والے ہیں تو پھر کیا مہمان اور کیا میزبان، ہم سب مسافر ہیں۔ مسافر ہیں دنیا میں بازار امکا کے تماشائی، ہم سارے کے سارے مسافر ہیں، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کیا آپ اپنے ساتھ کچھ مال لائے تھے؟ اور جو شخص اپنے ساتھ مال لایا تھا وہ اپنے ساتھ مال لے جا سکتا ہے، لیکن جو یہاں کا ہے وہ یہاں رکھتے ہیں۔ لایا تو صرف برہنگی کا لباس تھا، اب اس لباس میں واپس یہاں کا یہیں رکھ جا اور اللہ کا حصہ اللہ کو دے دے۔ تو تیرے پاس تیرا اپنا حصہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا ذہن لگایا ہے تو ذہن کس نے دی؟ ہاتھ کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو آج جو تیرے پاس رزق ہے، اگر تو مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق ہے تو مہمان کو بھی اللہ کی طرف سے مان، اور یہ احتیاط رکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چور ہی ہو، یہ احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ تو مہمان کی بہت عزت کرو، حد الوسع اس کے ساتھ نرمی کرو اور اسے آزردہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی انسلٹ نہ کرنا۔
انسلٹ کا مطلب یہ ہے کہ مہمان سے یہ نہ کہنا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کو ایٹ ہوم محسوس کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مہمان سمجھو، یہ بات ایزی ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھو کہ آپ اس کا رزق کھا رہے ہو، اس لیے اسے ادب سے اور شوق سے کھلاؤ۔